بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاہد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز چینل وائس آف ترنڈا۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ موٹر وے M5 انٹرچینج ترنڈا محمد پناہ پر آج ایک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جہاں بحق ہو گئے جبکہ 3 شدید زخمی ہیں۔ اور ترنڈا محمد پناہ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک حق نواز سعیدی کے بھائی کریم نواز کی رسم کلخانی ادا کی گئی جس میں مخدوم زادہ سید حامد سعید کاظمی صاحب نے خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم شانی قتل کیس کے حوالے سے مبینہ قتل کیس حوالے شامل کریں گے اور موسم کا حال کہ کل ترنڈا محمد پناہ کے اندر موسم کی صورتحال کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر کورونا کی صورتحال کیا ہے، کتنے کیسز ہو چکے ہیں، کتنی اموات واقع ہو چکی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے کا ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی سب سے پہلی بڑی اہم خبر کی طرف۔ موٹر وے M5 ترنڈا محمد پناہ انٹرچینج کے قریب ایک المناک حادثہ ہوا جس میں بہاولپور سے جانے والی ایک فیملی جو کہ صادقآباد جا رہی تھی، ترنڈا محمد پناہ موٹر وے انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث ان کی کار الٹ گئی اور اس کے اندر آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 45 سالہ سمینہ بی بی، 12 سالہ منیب احمد، 40 سالہ غلام حسین اور 1 سالہ مہانور موقع پر جہاں بحق ہو گیا جبکہ 25 سالہ محمد عمران، 24 سالہ آسیہ بی بی اور 20 سالہ علیشہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تو ان کی گاڑی جل کر راکھ ہو چکی ہے اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ہم مزید جانتے ہیں ہاشم خان لگا صاحب کی رپورٹ۔ تو چلتے ہیں ہاشم خان صاحب کی طرف، ان سے جانتے ہیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں۔ جی ہاشم خان صاحب۔ جی، یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ہی فیملی کے 7 افراد جو بہاولپور سے رحیم یار خان جا رہے تھے کہ ان کی کار موٹر وے M5 ترنڈا محمد پناہ انٹرچینج کے قریب الٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ کار میں سوار 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 افراد جو شدید زخمی تھے انہیں رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں فوری طور پر شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر انچارج تھانہ ترنڈا محمد پناہ رام محمد اشرف اور ریسکیو 111 کی ٹیم نے زخمی اور ڈیڈ باڈیز کو رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کیا۔ مرنے والوں میں سمینہ، منیب، غلام حسین اور مہنور شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں آسیہ، علیشہ اور عمران شامل ہیں۔ جی ناظرین، یہ تو تھے ہمارے سینئر جرنلسٹ جناب ہاشم خان صاحب جو کہ ہمیں حادثہ کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ترنڈا محمد پناہ کچی محمد خان کے معروف سیاسی و سماجی شخصیت جناب ملک حق نواز سعیدی صاحب کے بھائی جو کہ چند دن پہلے وفات پا چکے تھے، کریم نواز صاحب، ان کی رسم کلخانی آج ان کے آبائی گھر کچی محمد خان میں ادا کر دی گئی۔ کلخانی کے اندر خاص طور پر شرکت کرنے کے لیے ملتان سے تشریف لائے صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے وہاں پہ آ کر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بیان کیا۔ تو چلتے ہیں مخدوم سید حامد سعید کاظمی صاحب کے بیان کی طرف کہ وہ لوگوں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس دو جناب حق نواز صاحب کے بھائی محترم کریم نواز صاحب مرحوم، ان کے ایصال ثواب کسی کو دینا چاہوں تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، میری کمائی ہے۔ تو اگر نیکی کو ہم کمائی سمجھیں تو پھر اپنی کمائی اگر کسی عزیز کو دینا چاہیں تو کسی کو کیا اعتراض کا حق ہے؟ خواہ لوگ فتوے لگانے لگتے ہیں اور باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کو کمائی سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دوست کریم نواز صاحب کی مغفرت فرمائے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسم کلخانی کے اختتام پر صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی صاحب نے مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ اور جو کلمہ شریف کا درود شریف کا ذکر ہوا اور جو مولا کے مختلف نام پکارے گئے اور جو کہ ایصال ثواب کے لیے طعام کا، لنگر کا، تبرک کا اہتمام کیا گیا،
اور جو بھی اس محفل میں ذکر خیر ہوا اس سب کا ثواب آقا ہے جو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، عطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب، اور تابعین، تبع تابعین، جمعی ائمہ مجتہدین اور جمعی مشائخ کرام جملہ سلاسل عالیہ، جمعی اخواص، افتاب، افضال، نجوہ، نقبہ، اولیاء، امات، طاہرین، طاہرات، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب، اور بالخصوص محترم جناب ملک کریم نواز صاحب مرحوم کی روح کو فتوح کو اس کا ثواب۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما، کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی ہو تو درگزر فرما، میرے مولا اپنے کرم سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر کو روشن فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، ان کی قبر کی منزل آسان فرما دے، اور ان کی حشر کی منزل بھی آسان فرما، اور مولا کریم میدان محشر میں آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بھرپور حصہ عطا فرما، اپنے کرم سے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، دکھی دلوں کو سکون دے، اور آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ فرما۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالے ہیں، سب جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے منتظر ہیں، جن میں کچھ بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اور یہ جو وبا ہے اس میں ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور مولا پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، یہ زمین آسمان کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما دے، اور ان وباؤں سے بھی محفوظ فرما دے، اور دیگر بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، اور اپنے کرم سے جو بھی علاج کرے وہ صحت کا بہانہ بنا دے۔ ہمارے محترم دوست میاں عاشق صاحب جنہوں نے یہاں جامعہ صدیقیہ کے لیے جگہ بھی دی، وہ بھی بہت عزیز ہے، مولا ان کو بھی صحت دے۔ میں سب بیماروں کا نام تو نہیں لے پاتا، پر مولا تو سب کو جانتا ہے نا، سب کے حال پہ رحم فرما۔ کچھ تیرے بندے تنگ دستی اور غربت کا شکار، مولا اپنے کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور یہ مشکل اور کڑا وقت ہے اس کو آسانی سے گزار دے، اور میرے مولا اپنے کرم سے مقروضوں کو قرضے کی لعنت سے چھٹکارا عطا فرما دے، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی کوئی بہانہ پیدا فرما دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے فریاد کرتے ہیں، جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، اپنے کرم سے انہیں خوش نصیب اولاد دے دے، اور زندگی والے فرزند عطا فرما، اور جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا دے، ہمارے بچوں کو برے کاموں سے بچا دے، بری سوچوں اور بری صحبت سے بچا دے، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، اپنے سجدوں کی لذت دے، اپنی عبادت کا ذوق دے۔ میرے مولا ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ زبان پر ہو، اور میرے آقا کریم کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہو، اور سرکار کے دیدار سے ہماری نظر کی تکلیف دور ہو گئی۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک اللہ۔ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب نے مرحوم مغفور کریم نواز کے بڑے بیٹے کی دستار بندی کرائی۔ صاحبزادہ دستار بندی فرمانے پر کریم نواز صاحبزادہ یہ جو دستار ہوتی ہے یہ تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتی ہے، دعا کریں کہ اس بچے پر جو اس دستار کے ساتھ ذمہ داریوں کا بوجھ آیا ہے وہ اٹھانے کی ہمت عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے اس کو اپنے خاندان کی بہترین روایات کا امین بنائے، اور اس بچے کے ذریعے خاندان کی عزت و وجاہت میں اضافہ فرمائے۔ مولا اپنے کرم سے اس پر اس کے بزرگوں کا سایہ دراز فرما، اور اسے ان کا سعادت مند بنا،
और अपने छोटों पर शफीक बना अपने करम से, और इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। मोहम्मद पनाह की दीनी व मजहबी मारूफ शख्सियत जनाब मुफ्ती तारिक फरीद दुरानी साहब ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, आलिम दीन से टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं खिताब का, और इन पे फोन आ जाता है कि आपके मुंतखब करदा आलिम दीन बीमार है, वो नहीं आ सकते, वो तकरीर नहीं कर सकेंगे, तो आप किसी और आलिम का इंतखाब करेंगे, इसलिए कि बीमारी की हालत में तकरीर नहीं हो सकती, किताब नहीं हो सकता। मगर तकरीर और किताब पर जितना जोर लगता है मुसलमानों, इससे ज्यादा जोर जिहाद पे लगता है। ज्यादा ताकत जिहाद में खर्च होती है, जंग में खर्च होती है। सरकार ने ये नहीं फरमाया अली बीमार है किसी और को बुलाओ, नहीं, हुजूर ने फरमाया अली को बुलाओ, अली आए। सरकार ने फरमाया अली क्या हो गया? अर्ज की आंखों पे चश्म है, आंखों की तकलीफ है, आंखें आई हुई है। हुजूर ने फरमाया अच्छा करीब हो जाओ। मौला अली करीब हो गए, सरकार ने लुआब दहन निकाला और अली की आंख में लगा दिया। आए, सरकार ने लुआब दहन निकाला और दरे खैबर जिसे 40 बंदे ना उठा सकते थे, अकेले मौला अली ने अपने हाथ में लेकर किले खैबर को फतह किया और दरवाजे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। निगाह मुस्तफा के क्या कहने, हुजूर के इंतखाब के ये आलम, इसलिए खैबर जिसके हाथ पे फतह होना है वो कोई और नहीं, वो अली और मुर्तजा है, वो अली और मुर्तजा है। आका करीम ताजुल उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब ने मजमा से खिताब करते हुए कहा, नबी से फरमाया तुम्हारी इंतजार है, पुछामण मरे तुम्हारी इंतजार जे जहान बन गए वो जहान रहन वाले दी इंतजार करना इंतजार। रस्म कुलखानी के अंदर मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात जिनमें मलिक परवेज़ अख्तर नायच, मलिक साजिद महमूद नायच, मलिक जुनैद असलम नायच, मलिक जाहिद नायच और जनाब मखदूम सैयद सफदर अब्बास रिजवी जो कि जौनपुर से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा दीगर सियासी व समाजी शख्सियात शामिल थीं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस कुलखानी की रस्म के अंदर शिरकत की, जिनमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे। प्रेस क्लब तरंडा मोहम्मद पनाह के सीनियर सहाफ़ी जनाब डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब और हफीज़ुर रहीम सियाल साहब इसके अंदर मौजूद थे। इसी तरीके से मीडिया क्लब के चेयरमैन जनाब सरदार रमज़ान ख़ान बलोच शामिल थे और इसके अलावा सरदार आसिफ ख़ान जो कि सियासी व समाजी शख्सियत हैं, आसिफ ख़ान लंगा, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। मलिक मोहम्मद इसहाक बोबी जो कि नंबरदार हैं कच्ची मोहम्मद ख़ान के, वो भी इसके अंदर शामिल थे और इसके अलावा मलिक मोहम्मद सज्जाद कासिम नायच भी शामिल थे। इसी तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शामिल थे जो कि रस्म कुलखानी के अंदर आए थे और मरहूम के इसाले सवाब के लिए उन्होंने दुआ के अंदर शिरकत की। तरन्ना मोहम्मद पनाह के नौजवान शहनशाह और फ़शानी शाह जो कि मुबैना कत्ल केस था उसके हवाले से जो अपडेट हैं तो मैं बताता चलूँ कि आपको कल सुबह उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसकी बाकायदा तदफीन भी कर दी गई है। अलबत्ता उसकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अभी तक कोई ख़ास अपडेट सामने नहीं आई क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि उसकी जो मौत वाक़ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जबकि उसके वर्सा का ये इल्ज़ाम है कि उसके ऊपर तशद्दुद है। मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ही कोई मुसद्दिक़ा हमें कोई ख़बर मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन अब हम चलते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ के वेदर अपडेट के मुताबिक कल मौसम की सूरत हाल क्या होगी। तो मौसम में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल कम से कम जो दर्जा हरारत है तरंडा मोहम्मद पनाह और कोरबो जवार के अंदर वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल मतला बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, किसी के कोई बादल बारिश वगैरह के कोई इम्कानात शामिल नहीं हैं। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल यानी 8 जून 2019 को इसी दिन जो मौसम की सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से कि कम से कम जो दर्जा हरारत था वो 31 था और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत था वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड था।
اب ہم چلتے ہیں کرونا کی صورتحال کی طرف۔ ملک کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا کی وبا نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں، پنجے گاڑ لیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن جیسی کیفیت طاری ہے۔ اور تازہ ترین جو فگرز میرے پاس آئے ہیں تو ان کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں تو آج کے فگرز کے مطابق کہ اس وقت پاکستان کے اندر کل مریضوں کی تعداد 98,943 98,943 ٹوٹل مریض رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 33,465 اس وقت تک صحت یاب ہو چکے ہیں، اور 2002 جو مریض ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، یعنی 2002 اموات واقع ہو چکی ہیں، اور اس وقت 1275 مریض ایسے ہیں جن کی حالت خراب ہے اور وہ یعنی وینٹیلیٹر کی کنڈیشن میں ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے 24 گھنٹے کا جو ڈیٹا ہمیں موصول ہوا ہے اس کے مطابق 4,960 مریض پچھلے 24 گھنٹے کے اندر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور 67 یعنی 67 اموات واقع ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو میں اس حوالے سے تمام پاکستانیوں سے، تمام شہریوں سے التماس کروں گا کہ خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، اور اپنے شہر کو، اپنے ملک کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ نے میری نیوز چینل وائس آف ترنڈا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نیا نیوز بلیٹن کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔